يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا سعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشکرون۔ ہر قسم دی حمد و ثنا کبریائی پاک مطہر کلمات اللہ تعالی جل شانہ واسطے جس اکیلے نے تمام مخلوقات میں پیدا فرمایا ہے اور وہ اکیلا ہی سب دا نظام چلا رہا ہے۔ اللہ تعالی نے اپنے انبیاء علیہم السلام نو بھیج کے لوگاں نو کفر و شرک بدعات اور بے دینی دے اندھیریاں چوں نکالیا اور توحید و سنت اور نیکی دے شاہراہ دے اوپر گامزن کر دیتا، اور اس سلسلے نو اللہ تعالی نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تے ختم کر دیتا۔ انہاں دے اوپر جو تعلیمات نازل کیتیاں گئیاں وہ قرآن دی صورت دے اندر اور اس دی تفسیر اور تشریحات نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا اسوہ حسنہ سنت وہ بھی اللہ تعالی دی طرفوں نازل شدہ ہے۔ تو یہ دو چیزاں نے جو انہاں دونوں نو مضبوطی دے نال پکڑے گا، صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم دے طریقے نو سامنے رکھ کے وہ دنیا اور آخرت دے اندر کامیاب ہو جائے گا اور جہنم دیاں سختیاں تو بچ جائے گا، موت دیاں سختیاں، قبر دیاں سختیاں، حشر میدان محشر دیاں سختیاں اور پھر جہنم دیاں سختیاں تو بچ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سانو بھی ایسے خوش نصیباں دے اندر شامل کر لیں، آمین۔ اور وہ جنتاں دا وارث بن جائے گا اور اس نو اللہ تعالیٰ دے عرش تے نیچے جو اعلیٰ جنت ہے جنت الفردوس او دے اندر جگہ ملے گی اگر وہ نیکی دے اندر بڑھ چڑھ کے حصہ لینے والا ہوئے گا۔ تو اللہ تعالیٰ سانو ایسے خوش نصیباں دے اندر شامل کر لیں، آمین۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے ایمان والو جدو تسی نماز واسطے کھڑے ہو یعنی نماز دا ارادہ کرو تو اپنے چہریاں نو دھو لو اور اپنے ہتھاں نو بھی کوہنیاں سمیت دھو لو اور اپنے سراں دا مسح کرو۔ سر دا مسح او دے اندر کان دے اندر مسح کرنا نبی علیہ السلام دی سنت تو ثابت ہو گیا، گردن دا مسح کرنا کسے صحیح حدیث تو ثابت ہوئی۔ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ اور اپنے پیرانو بھی تسی ٹخنیاں سمیت دھو لو۔ اے اللہ تعالیٰ نے موٹیاں موٹیاں باتاں دس دیتیاں، پھر نبی علیہ السلام نے مسواک دا نال ذکر کیتا، جدوں وضو کرو تو مسواک دے نال منہ دی صفائی ہوندی ہے، اللہ تعالیٰ خوش ہوندے نے اور نماز دا ثواب بڑھ جاندہ ہے۔
پھر ہتھاں دا انگلیاں دا خلال ہے، اور پھر پیراں دیاں انگلیاں دا خلال ہے۔ کچھ اضافی چیزاں احادیث دے اندر موجود ہوندیاں نے، تو وہ بھی یا تو فرض ہی ہوندیاں نے یا پھر ثواب دا باعث ہوندیاں نے۔ وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا، اور اگر تسی جنبی ہو، جنبی ایک تو بندہ ہوندا ہے احتلام دے نال، یا شادی شدہ ہے تو پھر تو فطہروا، پھر تسی نہا لو۔ نہانے دا طریقہ نبی علیہ السلام نے دسیا ہے۔ جو بھائی اس نو صحیح طریقے نو نہیں جاندا، جو فرض غسل ہے تو وہ اپنے کسے بڑے کولوں سیکھ سکتا ہے۔ بچیاں واسطے ضروری ہے کہ وہ اس غسل نو، فرض غسل نو سیکھ لیں۔ فطہروا تو تسی طہارت کر لو، یعنی غسل کر لو۔ وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ، اور اگر تسی بیمار ہو، او علی سفر، یا سفر دے اوپر ہو، او جاء احد منکم من الغائط، یا کوئی تواڈے وچوں جائے ضرورت تو، حاجت، قضاء حاجت تو آیا ہوئے، او لامستم النساء، یا تسی عورتاں نوں چھویا ہوئے، یعنی شادی شدہ ہے تو مجامعت کیتی ہوئے، فلم تجدوا ماء، پھر تسی پانی نہ پاؤ۔ اسی اس بات نو نہیں سمجھ سکتے کیونکہ ساڈا تو وافر پانی ہے، تو اس وقت پانی دی بہت قلت اور دقت سی۔ ہون بھی ایسے علاقے موجود نے جتھے پانی دی قلت اور دقت ہے شدید۔ فتیمموا صعیدا طیبا، تو تسی پاک مٹی دا قصد کرو، یعنی پاک مٹی دے نال تسی تیمم کر لو۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بخاری شریف کے اندر ہے، اور عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، یہ دونوں ایک کسے لشکر دے اندر سن، سفر دے اندر، تو دونوں نو احتلام ہویا۔ تو عمار کہندے نے میں تو جس طرح دابا لیٹدا ہے نا، گھوڑا وغیرہ کوئی جانور لوٹ پوٹ ہوندا زمین دے اوپر، اس طرح لوٹ پوٹ ہو کے نا تو میں نماز پڑھ لی۔ اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس مسئلے دا علم نہیں سی، انہوں نے کچھ نہیں کیتا۔ تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے پاس جدوں آئے تو انہوں نے واقعہ سنایا، تو نبی علیہ السلام نے کہا دابا دی طرح لیٹنے دی ضرورت نہیں، تسی اگر ایسا مسئلہ ہو تو زمین دے اوپر اپنے ہاتھ مارو، اگر پاک زمین ہے تو زمین تے ہاتھ مارو، وہ دے اوپر جو گرد لگے انہوں ہاتھاں نوں اس طرح مار کے آپس دے اندر دونوں ہاتھاں نوں تو مٹی نوں جاڑ دیو، پھر پھوک مارو اس دے اندر، پھر بائیں ہاتھ نوں دائیں ہاتھ دے اوپر اور دائیں نوں بائیں ہاتھ دے اوپر مل کے پھر چہرے دے اوپر مل لو۔ مگر قرآن مجید دے اندر اس تو مختلف ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ، تو تسی ملو اپنے چہریاں نوں اور اپنے ہتھاں نوں اس دے نال، یعنی پاک مٹی دے نال، یعنی پہلے اللہ نے چہرے دا ذکر کیتا پھر ہتھاں دا، تو دونوں طریقے صحیح نے، چہرے دے اوپر پہلے پھیر لے بعد ہتھاں تے، یا پہلے ہتھاں تے اور بعد چہرے تے، دونوں طریقے سے۔ ما یرید اللہ لیجعل علیکم من حرج، اللہ تعالی نہیں چاہتے تواڈے واسطے، تواڈے اوپر کوئی تنگی، اللہ تعالیٰ نہیں چاہتے کہ تواڈے واسطے تنگی مشکل پیدا کر۔ اگر اللہ کہتے پانی تلاش کرو تو بڑی مشکل ہو جاندی لوگوں، تو
تیمم تو اسی بڑا فائدہ اٹھایا ہے سب لوگوں نے، سستی دے نال بھی اسی تیمم کر لینے، تو اللہ تعالیٰ مہربان نے، اگر وہ معاف کر دیں تو مہربان نے، انہوں دی رحمت دا کوئی حد شمار ہی نہیں اس کا، اور اگر اللہ نے پکڑ لیا سستی دی وجہ تو جو اسی تیمم کرنے ہیں تو پھر بہت سارا نقصان ہوئے گا، بہت خسارہ اور گھاٹا ہے۔ تو سستی اور کاہلی دی وجہ تو سانو ہے سہولت و فائدہ نہیں اٹھانا چاہیے۔ ایک صحابی سن عبداللہ بن عمر یا عبداللہ بن مسعود، تو وہ کہندے سن کہ اگر تانوں پانی نہ ملے تو جنبی ہو تو تسی تیمم کر کے نماز نہیں پڑھ سکتے، پاویں تانوں مہینہ پانی نہ ملے تسی تیمم کر کے نماز نہیں پڑھ سکتے۔ تو لوگ حیران ہوندے سن کہ قرآن مجید دا مسئلہ ہے اور ہے بڑی شد و مت دے نال بات کہہ رہے ہیں۔ تو ایک صحابی نے انہاں دے نال گفتگو کی اور انہوں نے یہی آیا مبارکہ انہوں نے پیش کی کہ اللہ تعالیٰ تو اجازت دے رہے ہیں تو تسی کیوں یہ بات کہندے ہو؟ جدو انہوں نے آیت پیش کی تو حدیث دے اندر لفظ نے ما درا عبداللہ ما یقول، تو عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر کوئی جواب نہ آیا، خاموش ہو گئے۔ تو اس صحابی نے جنہ نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ آیا مبارکہ پیش کی سی، انہوں نے اپنے بھائی دا مقام، رتبہ، عزت اور انہوں دا جو خلوص ہے، نیت اور ارادہ ہے، اس نو سب نو جان دے نے کہ ساڑے بھائی اچھے نے، تو انہوں نے یہ بات کیوں کہی؟ کوئی انہوں دی وجہ ہوئے گی۔ پھر انہوں نے پوچھا کہ تسی اس واسطے یہ بات کہندے ہو کہ لوگ اس تو نجائز فائدہ اٹھان گے اور سستی دی وجہ تو لوگ تیمم دڑا دڑ تیمم کرنا شروع کر دیں گے؟ انہوں نے کہا ہاں اس واسطے کہلا۔ تو دیکھو صحابی نے اس وقت اس بات نو محسوس کیتا۔ تو اسی آج میں اپنی بات کر رہا ہوں، تو آڈا نہیں پتا، میں سردیاں کئی مہینے تیمم ہی کردا رہنا، تو منو یہ ڈر ہوندا ہے کہ اگر میں تیمم نہ کیتا، وضو کیتا تو میری طبیعت خراب ہو جائے گی، ہو سکتا ہے میں وضو کرا نہ ہی طبیعت خراب ہوئے، مگر چونکہ اس دا مشاہدہ ہو چکیا کئی دفعہ تو وہ میں ڈر دی وجہ تو پھر تیمم ہی کردا رہا۔ تو اللہ تعالیٰ کو تسی بھی دعا کرے اللہ تعالیٰ منو معاف کر دے۔ اللہ تعالیٰ تواڈے اوپر تنگی ڈالنا نہیں چاہتے، وَلَٰكِن يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ، لیکن اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ تانوں وہ پاک صاف کر دے، وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ، اور تاکہ تواڈے اوپر اپنی نعمت نو پورا کر دیں، لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تسی شکر گزار بن جاؤ، وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اور یاد کرو اللہ دی نعمت نو جو اس نے تواڈے اوپر نازل کیتی ہے، نچھاور کیتی۔ وَمِيثَاقَهُ الَّذِي وَاثَقَكُم بِهِ، اور اللہ دے اس عہد اور وعدے نو بھی یاد کرو جو اس نے تواڈے کولوں مضبوطی نال وعدہ لیا ہے، جو تسی اس دے نال مضبوط وعدہ کیتا ہے۔ اِذْ قُلْتُمْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا، جدو تسی کیا اسی سن لیا اور اسی من لیا، اطاعت کی تھی۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ تعالیٰ کو ڈر جاؤ، ڈرتے رہو، ان اللہ علیم بذات الصدور، بے شک اللہ تعالیٰ سینے دے بیدا نو خوب جاننے والے ہیں۔ اللہ دے سوا کوئی بندہ سینے دے بیدا نو نہیں جانتا۔ کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی نہیں جانتے؟ ہاں یقینی بات ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی نہیں جانتے۔ جدو محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی نہیں جانتے تو پھر اور کون جان سکتا ہے؟ کوئی سید، کوئی سادات، کوئی شیخ المشیخ، کوئی بھی شخص نہیں جان سکتا۔ تو جو لوگ کہندے ساڑے بزرگ جناب دلاں دیاں باتاں جان دے، تو سب جھوٹ ہے۔ قیامت نو
انہوں نے اس کا جواب دینا پڑے گا۔ بے شمار واقعات نے جو لوگوں نے اپنے بزرگوں کے بارے بیان کیتے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط، ہو جاؤ اے ایمان والو، ہو جاؤ یعنی بن جاؤ قائم رہنے والے اللہ واسطے انصاف دی گواہی دینے والے، یعنی تسی اس بات تے قائم ہو جو کہ اللہ واسطے جدوں بھی گواہی دینی پوے انصاف دی گواہی دو۔ ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا، اور نہ ابارے توانوں کسے قوم دی دشمنی اس بات دے اوپر کہ تسی بے انصافی کرو۔ اعدلو، عدل ہی کرو، عدل و انصاف کرو، ہوا اقرب للتقوی، اے تقوی دے بہت زیادہ قریب ہے۔ واتقوا اللہ، اور اللہ تعالیٰ کو ڈر جاؤ، اللہ تعالیٰ کو ڈر دے رہو۔ ان اللہ خبیر بما تعملون، بے شک جو اعمال تسی کر دیو اللہ تعالیٰ انہاں اعمال تو پوری طرح باخبر نے۔ وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات لہم مغفرۃ واجر عظیم، اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیتا ہے انہاں لوگاں دے نال جو ایمان لے آئے اور اچھے اعمال کیتے کہ انہاں واسطے بخشش اور بہت بڑا اجر ہے۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب الجحیم، اور جنہاں لوگاں نے کفر کیتا اور ساڈی آیات نو جھٹلایا ایسے لوگ جہنم دے اندر جلنے والے نے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم، اے ایمان والو اللہ دی نعمت نو، انعامات نو یاد کرو جو اس نے تواڈے اوپر نعمت کیتی ہے، انعام کیتا ہے۔ اذ ہم قوم ان یبسطوا الیکم ایدیہم، جدوں ایک قوم نے ارادہ کیتا کہ وہ تواڈی طرف اپنے ہاتھ بڑھائے، فکف ایدیہم عنکم، تو اللہ تعالیٰ نے انہاں دے ہتھاں نو تواڈے کولوں روک دیتا، بچا لیا تانوں۔ واتقوا اللہ، اور اللہ تعالیٰ کو ڈر جاؤ، اللہ تعالیٰ کو ڈر دے رہو۔ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور مومناں نو چاہیے اللہ تعالیٰ دے اوپر توکل اور بھروسہ کرے۔ وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، اور یقیناً اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل دے کولوں پکا وعدہ لیا۔ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا، اور اسی انہاں دے اندر 12 نقیب مقرر کیتے، یعنی سردار، امام۔ 12 قبیلے سن بنی اسرائیل دے، شروع تو چلے آ رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام دے دور چ بھی اور ہن تک یہی سلسلہ۔ وقال اللہ انی معکم، اور اللہ تعالیٰ نے انہوں نے کیا بے شک میں تواڈے نال ہاں، تواڈا مددگار۔ لئن اقامتم الصلاۃ، اگر تسی نماز قائم کرو پھر میں تواڈے نال، نماز قائم نہ کرو پھر تواڈے نال نہیں، پھر میں تواڈا ساتھی نہیں، تواڈی مدد نہیں کراں گا۔ وآتیتم الزکاۃ، اور تسی زکوٰۃ ادا کرو پھر میں تواڈے نال ہاں، تواڈا ساتھی ہاں، تواڈا مددگار ہاں۔ وآمنتم برسلی، اور تسی میرے رسولاں تے ایمان لیاؤ، ایمان نو بعد وچ ذکر کیتا کیونکہ وہ سلسلہ شروع تو انہاں دا دین دا چلا آ رہا سی۔ وعزرتموہم، اور تسی انہاں دی مدد کرو تو میں تواڈے نال ہاں، تواڈی مدد کراں گا۔ اور اگر کوئی نبیاں تے ایمان نہ لے اور انہاں دی مدد نہ کرے تو پھر اللہ تعالیٰ دے نال نہیں۔ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اور تسی اللہ نو قرض دیو، قرض حسنہ اچھا کرو۔ لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، تو میں ضرور بھی ضرور تواڈے کولوں تواڈیاں خطاواں نو، برائیاں نو دور کر دیاں گا۔ وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ، اور میں تانوں ضرور بھی ضرور ایسے باغات دے اندر داخل کراں گا، تجری من تحتها الانہار، جنہاں دے نیچے، جنہاں دے درمیان نہراں جاری نے۔ فمن کفر بعد ذلک منکم، تو جس نے اس کے بعد تواڈے وچوں کفر کیتا،
فقط ضل سواء السبیل، تو سیدھی راتوں بھٹک گیا۔ فبما نقضهم میثاقهم لعناهم، تو انہاں دے عہد نو توڑ دینے دی وجہ تو اسی انہاں دے اوپر لعنت کیتی۔ وجعلنا قلوبهم قاسیہ، اور اسی انہاں دے دلاں نو سخت کر دیتا۔ یحرفون الکلم عن مواضعہ، دلاں دی سختی کیا ہے؟ حق بات نو دیکھ کے پہچان کے قرآن حدیث دیاں باتاں سن کے بندہ ٹس تو مس نہ ہوئے، اپنی ڈگر تے چلدا چلا جائے۔ جیسا کہ آج مختلف فرقے نے، کوئی مزاراں نو پوج رہا ہے تو پوج رہا ہے، غیر اللہ نو پکار رہا ہے تو پکار رہا ہے، اور وہ سود کھا رہا ہے تو کھا رہا ہے، جمہوری نظام دا دل دادا ہے تو ٹھیک ہے، اور صوفیہ نو اپنا بزرگ سمجھدا تو چل رہا ہے۔ اگر شرک والیاں دے نال وہ اپنی بیٹیاں دے رشتے کردا ہے، جنازے پڑھدا ہے، انہاں پیچھے نمازاں پڑھدا ہے، تو چل رہا ہے اس ڈگر تے۔ قرآن حدیث دیاں ساریاں باتاں سن کے ٹس تو مس نہیں، تعویلات دا سلسلہ ہے، ہر بات دا کوئی نہ کوئی عذر بہانہ کوئی تعویل کر لیندا ہے۔ تو انہاں دے دل، وجعلنا قلوبہم قاسیہ، انہاں دے دلاں نو اسی سخت کر دیتا۔ یحرفون الکلم عن مواضعہ، او اللہ دیاں باتاں نو انہاں دی جگہ تو بدل دیندے نے۔ وَنَسُوا حَظًّا مِمَّا ذُكِّرُوا بِهِ، او بھول گئے بہت سارا حصہ، وافر حصہ اس دے اندروں جس دے نال انہاں نو نصیحت کیتی گئی تھی۔ وَلَا تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَى خَائِنَةٍ مِّنْهُمْ، تسی ہمیشہ انہاں دی خیانت تے اطلاع پاندے رہو گے، کوئی نہ کوئی خیانت تو کر دے رہن گے قرآن حدیث دے اندر۔ خیانت تو مراد زیادہ قرآن حدیث، جو قرآن حدیث کردا باقی معاملات معمولی گل۔ الا قلیلا منہم، مگر تھوڑے لوگ انہاں چوں ایسے ہون گے جو خیانت نہیں کریں گے۔ فاعف عنہم واصفح، تو انہاں نو معاف کر دیو، درگزر کرو۔ ان اللہ یحب المحسنین، بے شک اللہ تعالی احسان کرنے والیاں نو، پیچھے چونکہ معاف دا درگزر دا ذکر ہے تو محسنین دے اندر معاف کرنا اور درگزر کرنا موجود ہے، تو اللہ تعالیٰ درگزر کرنے والیاں نو، معاف کرنے والیاں نو، احسان کرنے والیاں نو پسند کر دے۔ وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى، معاف کرنے دا کیا مطلب ہے کہ ہمیشہ ہی انہاں نو معاف کیتا جائے، یعنی تبلیغ دے معاملات دے اندر۔ اگر جنگ دا معاملہ ہے تو پھر تو گردناں کٹیاں جاندیاں نے۔ وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى، اور انہاں لوگاں وچوں جنہاں نے کیا بے شک اسی نصاراں واں، یعنی عیسیٰ علیہ السلام دے مددگار۔ اخذنا میثاقہم، انہاں دے کولوں بھی اسی پکا وعدہ لیا۔ فنسوا حظا مما ذکروا بہ، تو بھی بہت سارا حصہ بھول گئے اس دے اندروں جس دے نال انہوں نے نصیحت کیتی گئی تھی۔ فاغرینا بینہم العداوۃ والبغضاء الی یوم القیامہ، تو اسی ڈال دیتی انہوں دے درمیان عداوت، دشمنی اور بغض قیامت دے دن تک۔ انہوں دے آپس دے گروہ نے بے شمار، یہودیاں دے بھی اور عیسائیاں دے بھی۔ اتخاص اللہ نے عیسائیاں دا ذکر کیا جو ایک دوسرے نو کافر قرار دیندے نے، اور انہاں دیاں جنگاں اور لڑائیاں نے بے شمار۔ مگر ہن عام طور تے وہ مسلماناں دے خلاف انہاں دا گٹھ جوڑ ہے، آپس دیاں لڑائیاں دا سانو علم نہیں۔ مگر جس طرح ساڑھے کلمہ پڑھنے والے اسلام دے فرقے ایک دوسرے نو کافر کہندے، اگر موقع ملے تو گردنہ کٹن تو نہیں پیچھے ہٹتے، ہچکچاندے نہیں، تو اس طرح انہاں دے اندر بھی یہ سب کچھ ہے، بلکہ انہاں نالوں بڑھ کے ہے۔ وَسَوْفَ يُنَبِّئُهُمُ اللَّهُ بِمَا قَالُوا يَصْنَعُونَ، تاریخ بری ہے، یہودیاں عیسائیاں نے اپنے یہودیاں بھائیاں نو یا عیسائیاں بھائیاں نو اتنی بے دردی دے نال قتل کیتا، اتنا زیادہ انہاں دا خون بہایا، اتنی زیادہ لوٹ مار کیتی کہ انسان دے رونگٹے کھڑے ہو۔ ان قریب اللہ تعالیٰ انہوں خبر دیں گے انہاں کماں دی جو کر دے رہے۔ یا اہل الکتاب، اہل کتاب، اہل کتاب تو مراد یہود و نصارہ دونوں،
قد جاءکم رسولنا، اہل کتاب یہود و نصارہ تواڈے پاس ساڈے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے، یبین لکم کثیرا مما کنتم تخفون من الکتاب، وہ کھول کھول کے بیان کر دینے تواڈے واسطے بہت سارا حصہ اس دے اندروں جو تسی کتاب چو چھپاندے سو، ویعفو عن کثیر، اور بہت ساری باتاں تو درگزر کر دیں۔ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، یقیناً تواڈے پاس اللہ تعالی دی طرف نور آ گیا ہے، روشنی آ گئی ہے، و کتاب مبین، اور روشن کتاب اگر اور ترجمہ کیتا جائے تو پھر دو چیزاں محسوس ہوئی ہیں، نور الگ اور روشن کتاب الگ۔ تو کئی بھائی جنہاں دا بنیادی عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ دے نور چوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نور نے، کہندے نے نور تو مراد نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور کتاب مبین تو مراد قرآن مجید، مگر یہ بات درست نہیں۔ درست بات کیا ہے؟ واو جو ہے وہ نور دی تفسیر کر رہی ہے۔ نور کیا ہے؟ کتاب مبین، یعنی روشن کتاب۔ نور کیا ہے؟ روشن کتاب۔ تو بہت سارے لوگ جنہاں نے کیا چلو تصفیہ ہو جائے، اختلاف نہ ہونا، کیا اگر نور تو مراد نبی علیہ السلام نے تسی لینا تو پھر وہ نور ہدایت نے، تو اگر خالی کوئی نور کیا لیندہ نبی علیہ السلام یا نور ہدایت کہندہ ہے تو یہ اندر اتنا مسئلہ نہیں۔ جدو وہ کہندے نے اللہ دے نور وچوں نور، یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے نور وچوں نبی دا نور پیدا کیا، پھر نبی دے نور چوں فاطمہ، علی، حسن و حسین، اور پھر کل سید اور سادات سب اللہ تعالیٰ دے نبی دے نور دا حصہ بن گئے، اور نبی علیہ السلام اللہ دے نور دا حصہ بن گئے۔ اور صوفیہ کہندے نے اللہ تعالیٰ نے پہلے اپنے نور چوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا نور پیدا کیتا، پھر وہ دے وچوں ساری چیزاں پیدا کیتیاں، یعنی ہر چیز نبی علیہ السلام دے نور دا حصہ ہے، اور نبی علیہ السلام نور اللہ دے نور دا حصہ ہے۔ اس واسطے وہ کہندے نے وحدت الوجود ہے، ایک ہی ہے سارا کچھ۔ اور جتنے بڑے بڑے صوفیہ نے انہوں نے یہی عقیدہ ہے۔ وحید الزمان صاحب دی کتاب ہے ہدیۃ المہدی، انہوں دے کئی ادوار نے وحید الزمان صاحب دے، کدی حنفی سن، کدی شیعہ سن، کدی کچھ سن، کئی یعنی انہوں دے ادوار نے، مگر اے ہدیۃ المہدی جدو لکھی ادو انج محسوس ہوندا کہ وہ اہل حدیث سن، کیونکہ بہت سارے اہل حدیث علماء انہوں اہل حدیث سمجھتے ہیں، اور اس کتاب تو بھی محسوس ہوندا ہے کہ وہ اہل حدیث سن، کیونکہ وہ اندر انہوں نے کئی عنوانات ایسے قائم کیتے ہیں جہدے اندر اہل حدیث دی تعریف ہے۔ ایک ہے اہل الحدیث ہم القائمون بالقسط، اہل حدیث ہی انصاف دے اوپر قائم نے، ایک عنوان ہے۔ تو وہ اندر وہ لکھ دینے بعد اللہ سبحانہ و تعالی الخلق، اللہ تعالی نے شروع کیتا مخلوق نو پیدا کرنا بالنور المحمدی صلی اللہ علیہ وسلم، نور محمد دے نال صلی اللہ علیہ وسلم، ثم بالقلم ثم بالماء ثم فلاں فلاں بہت ساری چیزاں پھر انہوں نے بیان کی تھیں، آسمان زمین۔ تو پھر کہندے نے فن نور المحمدی مادۃ اولیہ لخلق السماوات والارض وما فیہا، تو نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہلا مادہ نے، مٹیریل، زمین، آسمان و زمین واسطے، فن نور المحمدی مادۃ اولیہ لخلق السماوات والارض وما فیہا، آسمانہ، زمین اور جو کچھ انہاں دے درمیان دے واسطے۔ تو صوفیہ دا عقیدہ جو ہے وحدت الوجود دا، کئی لوگ انہوں وحدت الوجود دے عقیدے نو صحیح ثابت کرنے دی کوشش کرتے ہیں، تو انہوں نے دا مطلب ہے تعویلات، تو ہر چیز دے اندر تعویلات نے، مگر جدو مجموعی طور تے تسی دیکھو گے تو تانوں صاف محسوس ہوئے گا کہ اس تو بڑا کوئی شرک نہیں، کیونکہ جڑے وحدت الوجود دے قائل نے اور نڈر نے یا بے شرم ہو گئے، وہ اگر کتے دی آواز سنتے نے، کتا بھونک رہا تو کہنا لبیک یا سیدی یا ربی، اگر کوا بولتا ہے تو اتنے بھی کہتے ہیں لبیک یا ربی یا سید۔ تو میرے بھائیو وہ بالکل ہی
یعنی کہ کہنے لالی لوئی تو پی کرے کو، تو اللہ نے فرمایا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، یقیناً تواڈے پاس آ گیا اللہ دی طرف نور یعنی کتاب، روشن کتاب، یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام، یہدی بہ، کئی علماء نے ابہی نو بھی دلیل بنایا کہ پیچھے ایک ہی چیز کا ذکر ہے، نور کا ہی ذکر ہے، اگے کتاب مبین ہے اس کی تفسیر ہے، انہوں نے یہدی بہی ہے، اگر دو چیزاں آندیاں پھر ہونا سی یہدی بہما، پھر بہما ہونا سی دو چیزاں، مگر ایک چیز دا اللہ نے ذکر کیا یہدی بہی یعنی نور تو مراد روشن کتاب، یہدی بہ اللہ چلاندا ہے اللہ تعالی، راستہ دکھاندا ہے اللہ تعالی اس دے نال، من اتبع رضوانہ سبل السلام، اس شخص نو جو اللہ دی رضامندی دی پیروی کرتا ہے سلامتی دیاں راہاں دی طرف، وَيُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِهِ، اور نکالدا ہے اندھیریاں چوں روشنی دی طرف، نکالدا ہے انہاں نو اندھیریاں چوں روشنی دی طرف، بِإِذْنِهِ اپنے حکم دے نال، وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور انہاں نو چلاندا ہے سیدھی راہ دی طرف، سیدھی راہ ہے قرآن حدیث دی۔ لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مریم، یقیناً وہ لوگ کافر ہو گئے یا انہوں نے کفر کیتا، دونوں ترجمے ہو سکتے ہیں، جنہوں نے کیا بے شک اللہ ہی مسیح ابن مریم ہے، یعنی مریم دے بیٹے جو مسیح علیہ السلام نے، عیسیٰ علیہ السلام نے، وہی اللہ نے۔ قل فمن یملک من اللہ شیئا، تسی اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تسی پوچھو تو کون اختیار رکھتا ہے اللہ دی طرف وہ کسی چیز دا کچھ بھی، ان ارادہ اگر اللہ تعالیٰ ارادہ کرے، ان یہلک المسیح ابن مریم و امہ، اگر اللہ تعالیٰ ارادہ کرن مسیح ابن مریم نو یا انہاں دی والدہ نو ہلاک کرنے دا، تو کون اللہ تعالیٰ کولوں بچانے دا کچھ اختیار رکھتا ہے؟ اگر اللہ ہی نہیں تو پھر اللہ تو فوت نہیں ہو سکتی، اگر مریم اللہ تعالیٰ دا حصہ نے یا اللہ دی نعوذ باللہ بیوی نے تو پھر انہاں واسطے تو موت نہیں، تو اگر اللہ ارادہ کرے دونوں نو مارنے دا تو کون اللہ کو بچانے دا، انہوں نے بچانے دا کچھ بھی اختیار ہے؟ کوئی بھی نہیں۔ ادھے اندر عیسیٰ علیہ السلام دی شان اور عظمت ہے، توہین نہیں، مشرکین کفار دی توہین اور ڈانٹ ہے انہوں واسطے۔ ومن فی الارض جمیعا، اور اللہ تعالیٰ اگر سارے لوگوں نو جو زمین دے اندر نے سب نو ہلاک کرنے دا ارادہ کر لوے تو کون اللہ دے کولوں انہاں نو بچا سکتا ہے؟ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا، وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا، اور اللہ ہی دے واسطے ہے آسمانہ زمین اور جتنی چیزاں انہاں دونوں دے درمیانے سب دی بادشاہی، یا خلوق ما یشاء، اللہ تعالیٰ جو چاندے نے پیدا کر دینے، واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز دے اوپر پوری طرح قادر۔ وقالت الیہود والنصارى نحن ابناء اللہ واحباؤہ، اور یہودیاں نے اے بات کہی، نصارہ نے بھی اے بات کہی، اسی نحن اسی ابناء اللہ، اسی اللہ دے بیٹے ہیں اور اس دے چہیتے اور پیارے ہیں۔ اللہ 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 اللہ، اس دور چ بھی ایسا باتاں لوگ کرتے ہیں۔ تسی سنیا ہوگا، بہت سارے لوگوں نے سنیا ہوگا، مولود کعبہ دا اشتہار بھی دیکھا ہوگا، مولود کعبہ، جشن مولود کعبہ، یعنی کعبے دے اندر پیدا ہوئے کون؟ علی رضی اللہ تعالی عنہ۔ اتنی بات ہوئے تو پھر تو چلو کوئی بات نہیں، بندے نے پیدا ہونا جتنے بھی ہو جائے، تو کچھ اس تو آگے بھی کچھ انہوں دا خیال ہے۔
وہ بہت خطرناک خیال ہے۔ وہ کہتے ہیں پھر بیٹا کس طرح ہے جس تے گھر چ تو اے بات کہنا اتنا آسان نہیں، اور نہ ہی کوئی جلدی اس بات کا اظہار کرتا ہے، مگر اگر تسی وہ لبادہ اوڑھ کے انہاں دے نال گفتگو کرو، جناب دیکھو کیا شان ہے مولود کعبہ، تو پھر تانوں یہ گل کتنے نہ کتوں مل جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ سانوں بھی ہدایت عطا فرمائے۔ قل فلما يعذبكم بذنوبكم، تسی پوچھو اگر تسی اللہ دے بیٹے اور چہیتے ہو پھر اللہ تعالیٰ تانوں تواڈے گناہاں دی وجہ تو سزا کیوں دیندا؟ بل انتم بشر ممن خلق، بلکہ تسی انسان ہو اس دی مخلوق وچوں جو اس نے مخلوق پیدا کی تھی۔ یغفر لمن یشاء و یعذب من یشاء، اللہ تعالیٰ جس نو چاہن گے بخش دیں گے اور جس نو چاہن گے عذاب دیں گے۔ وللہ ملک السماوات والارض وما بینہما، اور اللہ ہی دے واسطے ہے آسمانہ زمین اور جتنی چیزاں نہ دونوں کے درمیان نے سب دی بادشاہی، وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ، اور اس کی طرف ہی لوٹنا ہے۔ یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، قد جاءکم رسولنا، یقیناً تواڈے پاس ساڑے رسول یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے نے، یبین لکم علی فترۃ من الرسل، وہ تواڈے واسطے کھول کھول کے بیان کرتے ہیں اللہ دی بات۔ علی فترۃ من الرسل جو ہے وہ قد جاءکم رسولنا دے نال تعلق ہے، یعنی ساڈے رسول آ گئے نے تواڈے پاس، رسولاں دا سلسلہ ختم ہونے دے بعد بڑے وقفے دے بعد وہ تواڈے واسطے ساڈی آیات نو ساڈیاں باتاں نو کھول کھول کے بیان کردے نے۔ ان تقولوا ما جاءنا من بشیر ولا نذیر، اس واسطے کہ تسی یہ بات نہ کہو نہ کہہ سکو کہ ساڑھے پاس تو کوئی خوشخبری دینے والا آیا ہی نہیں، نہ کوئی ڈرانے والا ہے۔ تو آگے نے ہن تسی عذر بہانہ نہیں کر سکتے۔ فقد جاءکم بشیر و نذیر، اور یقیناً تواڈے پاس خوشخبری دینے والے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ڈرانے والے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے نے۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ تعالی ہر چیز دے اوپر پوری طرح قادر۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اور اس وقت نو یاد کرو جدو موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم نو کیا، اے میری قوم کرو یاد کرو اللہ تعالیٰ دی نعمت علیکم جو اس نے تواڈے اوپر کیتی ہے۔ اذ جعل فیکم انبیاء، جدو اس نے تواڈے اندر انبیاء دا سلسلہ جاری کیتا، وجعلکم ملوکا، اور اس نے تانوں بادشاہ بنایا۔ بنی اسرائیل دا سلسلہ بڑا لمبا ہے، یعنی یعقوب علیہ السلام دی اولاد 12 بیٹے، اے پھر عیسیٰ علیہ السلام تک، یعنی نبوت دا سلسلہ انہاں دے اندر سارے نبی یعقوب علیہ السلام دے بعد جتنے نبی ہوئے عیسیٰ علیہ السلام تک سارے بنی اسرائیل دے نے۔ کتنی بڑی عظمت اور شان، اور اس چیز نے انہوں نے دھوکے چ ڈال دیتا کہ اسی تو نبیاں دی اولاد آ، اسی جو مرضی کریے، اسی اہل سنت آ، اسی اہل حدیث آ، جو مرضی کفر شرک کر لیے سانو بس اللہ نے بخش دینا ہے۔ تو انہوں دے اندر بھی یہ دھوکا سی کہ اسی نبیاں دی اولاد آ، تو ساڑھے واسطے یہ سب کو جنت ساڑھا جو ہے انعام ہے، تو ایسا نہیں میرے بھائی۔ جنت واسطے ضروری ہے کہ بندے دا عقیدہ صحیح ہوئے، اہل حدیث کہلائے یا اہل سنت کہلائے، اگر عقیدہ صحیح ہے تو انشاءاللہ اللہ دی رحمت ہو جائے گی۔ اگر عقیدہ جھنڈا تو توحید دا اٹھایا ہے مگر تعریفاں مشرکین دیاں ہو رہی ہیں اور بڑھ چڑھ کے مشرکین دا ساتھ دیتا جا رہا ہے، انہاں دے نال ہی بیٹیاں دے رشتے، جنازے، نمازاں سب کچھ، تو پھر قیامت والے دن بڑا پچھتاوا اور بڑی حسرت۔ اللہ تعالیٰ سن سب نو ہدایت عطا فرمائے۔ وَآتَاكُم مَّا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِّنَ الْعَالَمِينَ، اور تانوں اللہ تعالیٰ نے وہ کچھ دیتا کہ جہان والے جو کسے نے نہیں دیتی وہ چیز۔ سبحان اللہ، صدیاں جو گزر گئیاں نبیاں دا سلسلہ، تو پھر کی انعامات اللہ نے دیتے ہوں گے۔
یا قوم ادخلوا الارض المقدسۃ التی کتب اللہ لکم، اے میری قوم ادخلوا داخل ہو جاؤ ارض مقدس دے اندر، یعنی فلسطین دے اندر، وہ ارض مقدس جو اللہ نے تواڈے واسطے لکھ دیتی ہے۔ یہی آیا مبارکہ جی جس دی وجہ تو اج یہودی چھڑاونی پا کے بیٹھے نے، ساڈی زمین اللہ نے تواڈی کتاب چ کیا کہ اللہ نے تواڈے واسطے لکھ دیتی۔ تو اللہ نے تو پیچھے کہہ دیتا اگر تسی نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، میرے رسولاں دی تسی انہاں تے ایمان لیا، انہاں دی مدد کرو، پھر میں تواڈے نال ہاں۔ تو وہ تسی چھوڑ دیتا تو وہ جڑی زمین سی وہ بھی ختم ہو گئی۔ وہ صحابہ کرام نے اس تے عمل کر لیا تو صحابہ کرام دی بن گئی۔ ولا ترتدوا علی ادبارکم، اور نہ پھرو اپنی پشتاں دے بل، یعنی آگے دشمن ہے تو دشمن نو پیٹھا پھیر کے باغ کے مرتد نہ ہو جانا، پھر نہ جانا۔ فتنقلبوا خاسرین، اگر ایسا کرو گے تو گھاٹا پانے والے ہو جاؤ گے۔ قالوا یا موسیٰ، کہنے لگے اے موسیٰ، ان فیہا قوم جبارون، جہاد بھی بڑی عجیب چیز ہے، بڑا انعام ہے اللہ دی طرفوں۔ جو بندہ صحیح العقیدہ مجاہد ہے، شہید ہے، اللہ نے دے واسطے 100 درجے رکھے نے جنت وچ۔ ایک درجہ یعنی ایک منزل، او دا فاصلہ اتنا جتنا زمین تو لے کے آسمان ہے۔ اللہ اللہ، کیا شان ہے، کیا عظمت ہے شہداء دی۔ مگر ہے ہر بندہ ایرا غیرہ لتو کہہ رہا، الف بیرون داتا کہنے والا اور غیر اللہ دی پوجا کرنے والا، وہ شہید نہیں ہوندا پاویں او دے ذرے ذرے ہو جائے، جب تک او دا عقیدہ صحیح نہیں شہادت نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھا گیا، اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ کئی وجوہات دی بنا تے لڑتے ہیں، تو کون ہے جو اللہ دی راہ چ لڑنے والا ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اس نیت اور ارادے نہ لڑیا کہ اللہ دا کلمہ بلند ہو جائے، فہو فی سبیل، وہ اللہ دی راہ دے اندر لڑنے والا۔ تو میرے بھائیو، شہادت بڑا اعلیٰ مقام ہے، مگر وہ دے واسطے نیت ارادہ اچھا ہونا، خالص اللہ دی رضا ہونا، اور اس تو پہلے عقیدہ صحیح ہونا، کفر شرک تو پاک اور بری ہونا، اور شرک والیاں تو مبرہ ہونا، پھر ہے انعام ہے۔ ایک آدمی بڑی بے جگری دے نال لڑ رہا سی، جوان مردی دے نال، جدھر جاندہ کفار دے جو ہے چھوڑے ہی لا دینا۔ صحابہ بڑے خوش کہ اس شخص نے بڑا ساڈا آج کام کیتا، الاسلام دا بڑا فائدہ کیتا، بڑے خوش صحابہ۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اے اہل نار وچوں، اللہ 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 اللہ۔ تو صحابہ دے اوپر بڑی شاک گزری بات کہ نبی علیہ السلام نے یہ بات کیوں فرمائی ہے، کیا وجہ ہے؟ ایک صحابی نے کیا میں تو ضرور دیکھاں گا، نبی علیہ السلام نے یہ بات کیوں فرمائی ہے؟ انہوں نے بس اس تے پیچھے 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 جدھر وہ جا رہا لڑ رہا صحابی انہوں دیکھ رہے ہیں، لڑدا 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 زخماں دے نالو چور ہو گیا، پھر وہ زخماں دی تاب نہ لیا سکے، انہیں اپنی تلوار نو زمین تے رکھیا، نوک اوپر کیتی، اپنی شاہ راگ اوپر رکھی یا سینہ او دے اوپر وزن ڈال دیتا اور اپنے آپ نو ہلاک کر لیا، خودکشی کر لی۔ وہ صحابی واپس آئے نبی علیہ السلام دے پاس، کہنے لگے میں گواہی دینا اللہ تعالیٰ دے تسی سچے رسول ہو، اللہ دے سوا کوئی سچا معبود نہیں اور تسی اللہ دے سچے رسول۔ تو اللہ دے نبی علیہ السلام نے پوچھا تو یہ بات کیوں کہی؟ انہوں نے کہا تسی فلاں شخص کے بارے کیا سی، اہل نار وچوں ہے، تو میں دا پیچھا کردا رہا حتیٰ کہ وہ زخماں دی تاب نہ لے سکیا، چور ہو گیا زخماں نہ۔ پھر انہیں اپنی برچھی نو تلوار نو نیچے رکھیا اور دے اوپر وزن ڈال کے اپنے آپ کو ہلاک کر لیا۔ نبی علیہ السلام نے کہا جاؤ اعلان کر دیو جنت دے اندر سوائے مومن شخص دے کوئی نہیں جا سکے گا یا مسلم شخص دے۔ تو میرے بھائیو، شہادت بڑی اعلیٰ چیز ہے، جہاد بڑا اعلیٰ عمل ہے،
مگر وہ واسطے ضروری ہے کہ بندے دا عقیدہ صحیح ہوئے، عمل صحیح ہوئے، اخلاص ہوئے۔ اگر سب کچھ صحیح ہے اخلاص نہیں پھر بھی برباد ہے، اور اخلاص تو ہر چیز دے اندر ہے۔ اے میں سبق پڑھ رہا ہوں، اگر میرا اخلاص نہیں تو برباد ہے سب کچھ۔ اور تسی بیٹھے ہو تو تہاڈا بھی اخلاص ہونا چاہیے اللہ نو خوش کرنے واسطے۔ کئی دفعہ بندہ مجبوراً بہ جاتا ہے، وہ بھی ارادہ کر لے یار بے شک میری مجبوری ہے، میں بیٹھا کم سی، تو اللہ دی رضا واسطے بیٹھ جائے تو انشاءاللہ نیت اچھی ہوگی تو اللہ تعالیٰ دا اچھا بدلہ دے دیں گے۔ تو اگر عقیدہ ہی صحیح نہیں، نیت بڑی اعلیٰ، خلوص بڑا ہے، پھر کیا ملے گا؟ عقیدہ صحیح نہیں۔ تو میرے بھائیو کفر شرک تو بری ہونا۔ کئی لوگ نا تھاپڑ دیں، تھاپڑیاں دیں، نہیں تسی بھائی تسی تو کلمہ پڑھیا تسی ماشاءاللہ، تسی تے اللہ دے نبی دی امت ہو، تسی بخشے جاؤ گے۔ تو اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پاس جبرائیل امین تشریف لائے، بخاری مسلم اندر حدیث ہے، اے نبی علیہ السلام اپنی امت دے بارے خوشخبری قبول کرو، تھوڑی ساری امت نو اللہ تعالیٰ بخش دیں گے۔ اللہ اللہ اللہ، اگر صرف اتنی بات ہوتی پھر تو روارے ڈیارے سے، مگر آگے فرمایا اللہ اس نو نہیں بخشن گے جس نے شرک کیتا۔ تو جو بھی اور بندہ کرے ہاں وہ دی سزا مل کے معافی ہو جائے گی، اگر شرک نہ کیتا، ظلم زیادتی کیتی، بڑے گناہ کیتے، وہ دی سزا ملے گی، یعنی کہ ویسے ہی جنت سیدھا ہی چلا جائے گا، نہیں، وہ دی سزا ملے گی۔ ہاں اگر وہ لوگاں دے حقوق نال تعلق نہیں رکھتا، معاملہ صرف اللہ نال ہے، تو ہو سکتا ہے سزا تو بغیر بھی معافی ہو۔ تو شرک جس کے اندر ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے معاف کیا، چاہے وہ جتنے مرضی جہاد کرے، جتنی مرضی ہو سمجھے شہادتہ ہوں۔ قالوا یا موسیٰ، وہ کہنے لگے، انہوں نے کیا تسی ارض مقدس داخل ہو جاؤ، اللہ نے جی تواڈے واسطے لکھ دیتی ہے، اور اپنی پیٹھاں پھیر کے نہ بھاگنا ورنہ تسی گھاٹے چ پڑ جاؤ گے۔ کہنے لگے اے موسیٰ بے شک ان فیہا، قالوا یا موسیٰ ان فیہا قوما جبارین، اس کے اندر تو بڑے جنگجو، سخت جنگجو لوگ نے، بڑے بہادر جنگجو۔ وَإِنَّا لَن نَّدْخُلَهَا حَتَّى يَخْرُجُوا مِنْهَا، اور اسی بے شک ہرگز 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 کدی بھی اس دے اندر داخل نہیں ہوواں گے جب تک وہ دے اندروں باہر نہ نکل جان۔ فَإِن يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنَّا دَاخِلُونَ، اگر وہ تو نکل جان تو پھر اسی داخل ہو جاواں گے، پکی پکائی کھیر کھا لواں گے۔ قال رجلان من الذين يخافون انعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب، دو آدمیاں نے کیا جن انہاں لوگاں وچوں جو اللہ تعالیٰ کو ڈردے سن، اللہ نے انہاں دے اوپر بڑا انعام فرمایا سی، تسی انہاں دے اوپر داخل ہو جاؤ، دروازے چو ہلا بول دیو نعرہ تکبیر اللہ اکبر، اللہ اکبر، شروع تو لے کے نعرہ صحابہ کرام تو چلا آ رہا، تو تسی دعویٰ بول دیو، ہلا بول دیو، پہلی قومچ بھی ایسا ہی ہوئے گا انشاءاللہ۔ فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ، جدو تسی انہاں دے اوپر داخل ہو جاؤ گے، ہلا بول دیو گے، فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ، تو تسی غالب آ جاؤ گے۔ وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا، اور اللہ تعالیٰ دے اوپر توکل اور بھروسہ کرو، ان کنتم مؤمنین، اگر تسی ایمان والے ہو۔ قالوا یا موسیٰ، کہنے لگے اے موسیٰ انا لن ندخلها ابدا، اے موسیٰ اسی ہرگز ہرگز کدی بھی اس دے اندر داخل نہیں ہوں گے۔ دو آدمیاں تو کون مراد نے؟ قال رجلان من الذین یخافون انعم اللہ علیہم ادخلوا علیہم الباب، اے دو آدمی کون سن؟ یقینی بات ہے ایک موسیٰ دوسرے ہارون علیہ السلام۔ جب تک کوئی اور ذکر نہ ہوئے قرآن چ تو نہیں، یا صریح کوئی صحیح حدیث ہوئے کہ وہ دو لوگ موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام تو علاوہ سن، اگر ذکر ہوئے پھر تو ٹھیک ہے، اللہ نے فرمایا، اگر نہیں تو پھر دونوں موسیٰ اور ہارون علیہ السلام ہی مراد ہیں۔ قالوا یا موسیٰ انا لن ندخلها ابدا،
کہنے لگے اے موسیٰ اسی ہرگز کدی بھی وہ اندر داخل نہیں ہوں گے ما داموا فیہا جب تک وہ اس کے اندر موجود ہے فاذهب انت وربک فقاتلا جاؤ تسی انت تو وربک اور تہاڈا رب دونوں جاؤ تسی فقاتلا دونوں جا کے لڑو انا ہا ہنا قاعدون بے شک اسی اس جگہ تے بیٹھے ہیں اسی نہیں جاؤں کتنی بڑی گستاخی ہے کتنی بڑی نافرمانی بچڑے دی بھی پوجا کی کئی لوگ کہندے نے تسی کہندے ہو فاتزل تلک الفرق کلھا میں تو نہیں کہندا اسی تو نہیں کہندے تو اللہ دے نبی علیہ السلام نے فرمایا سارے فرقیاں تو جو گمراہ فرقے نے جدا ہو جانا اسی نہیں کہندے اسی تو حدیث دی بات بیان کرنا وہ کہندے نے تسی جدو کہندے ہو کہ انہاں تو الگ ہو جاؤ فاتزل تلک الفرق کلھا تو موسیٰ علیہ السلام نے تو انہوں نے نال ہی رکھیا تو دا مطلب ہے اگر کوئی کفر کرے شرک کرے بدعات کرے وہ اللہ دے نبی دی گستاخی کرے اللہ تعالیٰ دی گستاخی کرے وہ نال ہی پھر رہنا ہے نہیں اے مطلب نہیں وہ جدو ہے گستاخی کرتے سن پھر وہ توبہ بھی کرتے سن اے انہوں دا جگہ جگہ قرآن مجید چ اللہ نے ذکر کیتا ہے بشرے دی پوجا کیتی تو وہ توبہ کیتی اللہ نے کہا توبہ دا طریقہ ہے کہ ایک دوسرے کو قتل کرو تو اگر توبہ تو بغیر تسی کہو کہ نہیں توبہ دا کوئی ثبوت نہیں کہ ڈے ہٹ درم ہوں نہیں توبہ دا تو کوئی ذکر نہیں تو پھر اس تو بڑا بے شرم بھی کوئی نہیں ہوں جو کہے توبہ دا ذکر نہیں توبہ تو بغیر ہی اگر لئی پھرنا نال یا انہوں نے نال ہی لگے پھرنا تو پھر تو سب فرقے ٹھیک نہیں صحابانوں کو مرتد کہے کوئی کہے اللہ میرا پیر بھائی ہے میرے پیر نے اللہ نال کشتی کی تھی اور میرے پیر نے اللہ نو پچھاڑ دیتا یعنی گرا دیتا اور کوئی کہے کہ میں نبی ہاں میرے سے وحی آندی ہے تو پھر تو وہ کسی دے نالوں جدا ہونے کی لوڑ نہیں تو میرے بھائیو پکی بات ہے یہ دوسری کوئی رائے نہیں کہ انہوں نے توبہ کی تھی تو موسیٰ علیہ السلام دے نال رہے اور جو بھی توبہ کرے گا وہ دی توبہ نو قبول کیتا جائے گا اسی بھی وہ دے انشاءاللہ خادمہ جو کفر شرک بدعات تو توبہ کر لے ساڈا محترم بزرگ ہے اسی اس میں اپنا امام بناواں گے خدا اگر سانو ضرورتاں پئیاں باقی دینی کام وہ دے نال اسی وہ دے حقوق ادا کریں گے انشاءاللہ اپنے تو اچھا سمجھیں گے اگر اسی اپنے اچھا سمجھیے تو پھر ساڈا کیسا ایمان ہے ہر مومن دوسرے نو اپنے تو افضل سمجھے گا قال ربی انی لا املک الا نفسی واخی موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تھی اے میرے رب کتنی بے بسی ہے اللہ قوم بات نہیں مان دو کہنے لگے ربی انی لا املک الا نفسی اے میرے رب میں تو اپنی جان دے سوا کسے تے اختیار نہیں رکھتا واخی اور اپنے بھائی دی جان دے سوا کسے تے اختیار نہیں رکھتا فافرق بیننا وبین القوم الفاسقین تو جدائی ڈال دے ساڑے اور فاسق قوم دے درمیان قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے بستی نہ دے اوپر ہن 40 سال واسطے حرام کر دیتی یتیہون فی الارض زمین دے اندر بھٹک دے رہن دی فلا تأس علی القوم الفاسقین تو فاسق لوگاں دے اوپر افسوس نہ کر کئی لوگاں تو مراد مفسرین بہت سارے مفسرین نے لکھا ہے اور ہو سکتا ہے بات یقیناً درست ہوئے کہ وہ وادی دے اندر بھٹک دے رہ گھوم پھر کے اتھے 40 سال بھٹک دے وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم وَاتْلُ پڑھیے پڑھ کے سناؤ انہاں دے اوپر پڑھو آدم علیہ السلام دے 2 بیٹیاں دا سچا واقعہ قربا قربانا جدو دونوں نے نظر منی قربانی دی نظر منی کیوں نظر منی سی قربانی دی قرآن خاموش تفاسیر چ ہے کہ
ادو طریقہ سی کہ ایک بیٹا ایک بیٹی پیدا ہوندی سی آدم علیہ السلام دے گھر. تو جب پہلا جو بیٹی بیٹا انہوں دی آپس شادی نہیں سی ہوندی، وہ بہن بھائی سمجھے جاندے. جو دوسری دفعہ پیدا ہوندا بیٹی بیٹا انہوں دی شادی ہوندی پہلے آنا. تو حابیل قابیل مشہور ہے، قرآن یا صحیح حدیث چا ذکر نہیں کہ ایک دن حابیل سی ایک دن قابیل سی. تو کوئی تو نام ہے سی نا، چلو تسی حابیل قابیل ہی سمجھ لو. حابیل نیک سی اور قابیل جو سی وہ سرکش سی. تو کہندے نے حابیل دی جو بہن سی نا وہ ذرا خوبصورت نہیں سی، اور جو قابیل دی بہن سی وہ خوبصورت سی. قابیل چاہتا سی میں اپنی بہن نالی خوبصورت نالی شادی کراں. قرآن حدیث سے بات نہیں، تفسیراں چ. تو پھر آدم علیہ السلام نے اللہ دے حکم نال انہوں نے کہا تسی قربانی کرو، جس دی قربانی نو آگ آ کے کھا جائے او دے مطابق ہے عمل ہو جائے گا. تو حابیل دی قربانی نو آگ نے کھا لیا، حابیل دی نو نہ کھادا. اگر ایسا ہویا ہوئے تو اس وجہ تو پھر اگے جو واقعہ اللہ بیان کر لیتے وہ پھر پیش آیا. اگر اے وجہ نہیں کوئی اور وجہ تو پھر اللہ جان دیں. اسی تو کچھ نہیں کہہ سکتے. اسی اس واقعہ نو بھی صحیح نہیں کہندے کہ اس وجہ تو یعنی ایک خوبصورت سی ایک نہیں سی. اللہ بہتر جاندا ہے. تفسیراں دی بات تانوں دسی. فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا، تو انہاں دونوں چو ایک دی قربانی نظر میں قبول کر لیا گیا. وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ، اور دوسرے دی قربانی نہ قبول کی تھی. قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ، تو جس دی قربانی قبول نہ ہوئی اس نے کیا میں تینوں قتل کر دیں گا. معاملہ کچھ اہم سی ہے، مقابلہ تن قربانی کی تھی نا، کوئی وجہ ہے سی، اور ہو سکتا ہے وہی وجہ ہوئے لڑکیاں والی. قال انما يتقبل الله من المتقين. تو اس نے کیا یعنی جو حابیل سی انہیں کیا اللہ تعالیٰ تو متقی لوگوں دے کولوں قبول کر دینے، تو بھی متقی بن جا، تیری بھی اللہ قبول کر لے. لَئِن بَسَطْتَ إِلَيَّ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِي مَا أَنَا بِبَاسِطٍ يَدِيَ إِلَيْكَ لِأَقْتُلَكَ، اگر تو اپنا ہاتھ بڑھائیں گا میری طرف کہ تم انہوں قتل کر دیں تو میں اپنا ہاتھ تیری طرف بڑھانے والا نہیں کہ تینوں قتل کراں، میں نہیں بڑھانا. انی اخاف اللہ رب العالمین، بے شک میں اللہ کو ڈرنا جو تمام جہانوں کا مالک ہے، پالنے والا. معلوم ہوتا ہے اس وقت اس نے بات کی جدوں پکا ارادہ کر کے تل گیا قتل کرن سے، پھر انہیں بات کی. انی اریدو، کہنے لگا حابیل میں چاہنا ہوں ان تبوء باسمی و اسمک، کہ تو میرا اور اپنا گناہ اٹھا لوے. اللہ فتکون من اصحاب النار، پھر تو ہو جائیں اہل نار وچوں، جہنم چ جلنے والیاں چوں. وذالک جزاء الظالمین، اور ظالمہ دا ہی بدلہ. بخاری شریف کے اندر ہے جدوں معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اور علی رضی اللہ تعالی عنہ کا اختلاف ہوا، انہوں نے یعنی خوشی نال اختلاف نہیں کیتا. دھوکے باز منافقین دونوں طرف موجود سن، وہ صلح تے کسے بھی کام نو توڑ نہیں سن چڑھن دیندے. جدوں بھی صلح دی کوشش ہوندی قریب پہنچدا کوئی نہ کوئی وہ چکر چلا دیندے تو پھر گڑبڑ ہو جاندی. تو ایک بندے نو دیکھیا ابو بکرہ رضی اللہ تعالی عنہ، ایک صحابی سن، ابو بکر اور نے ابو بکرہ اور نے. تو انہوں نے دیکھا ایک صحابی نے، بخاری شریف کے اندر ہے، انہوں نے اسلحہ وغیرہ پہنے، تابی سن شاید جنہوں نے دیکھا نا وہ تابی سن، اسلحہ وغیرہ پہن کے جا رہے ہیں. پوچھا کدھر جا رہے ہو، کدھر دا ارادہ ہے؟ کہنے لگے میں تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی مدد واسطے جا رہے ہیں، معاویہ دے مقابلے سے جا رہے رضی اللہ. تو انہوں نے کہا کہ لوٹ جاؤ اپنے گھر سے، لوٹ جاؤ. میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے کو سنیا ہے جدو دو مسلم مومن تلواراں لے کے بڑھتے ہیں، قاتل اور مقتول دونوں جہنمی،
تو اسی کیا اللہ دے نبی علیہ السلام قاتل تو جہنمی ہے سمجھ آ گئی، مقتول کیوں جہنمی ہے؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا مقتول دا بھی ارادہ سی، تاں تے وہ جنگ کر رہا سی، لڑ رہا سی تلوار لے کے کہ اپنے بھائی نو، مومن بھائی نو قتل کر دے، اور وہ ارادے تے عمل نہیں کر سکیا، قتل ہو گیا، ارادے دی وجہ تو بھی جہنم چ جائے۔ تو میرے بھائیو، سانو بھی چاہیے سے اپنے بھائیاں دی عزت کریے، توقیر کریے، لڑائی جھگڑا نہ کریے، کسی دے بارے چ ایسا خیال دل چ نہ لے آئیے قتل کا، یا اج کل اسی ہاتھ نال تو نہیں کر سکتے، زبانی قتل کر دے ہر وقت چگلیاں ایک دوسرے کی، تو یہ اچھی بات نہیں، اس کی سزا بھی بڑی سخت ہے۔ نبی علیہ السلام نے چغل خور جنت دے اندر نہیں جائے۔ اجی 4 دن دی اگر جو چسکا ہے زبان کا، اگر بندہ برگر نہ کھائے، شوارما نہ کھائے، اور ایسا جتنیاں لٹن پٹن چسکے دی چیزاں نہ کھائے، کیا مر جائے گا؟ پھر بھی بچ جائے گا، لون مرچ نال بھی، دال روٹی نال بھی گزارا ہو جائے گا۔ اور اگر چگلی نہ کریے تو کی ہوئے گا؟ صحابہ کرام نے پوچھا اللہ دے نبی علیہ السلام اگر وہ اندر وہ جرم موجود ہوئے، مطلب میں تھوڑی برائی بیان کر رہا تھوڑے اندر وہ موجود ہے، اگر موجود ہوئے کیا پھر چگلی ہے، غیبت ہے؟ اگر موجود نہیں پھر تو بہتان ہے، یعنی ایک بندے دے اندر وہ جرم ہے ہی نہیں، وہ تو بہتان ہے۔ جی اندر چگلی گناہ دی کوئی بات ہے، وہ دی لوکاں دے اگے بیان کرنا، انہوں بدنام کرنے واسطے، یہی چگلی اور غیبت ہے۔ ہاں اگر میں تو کسی بندے نو دسنا یار فلانے بھائی دی اے بات ہے، میرا مقصد ہے کہ تسی وہ دی اصلاح کرو، تو اے چگلی نہیں۔ قالوا یا موسیٰ، یعنی اصلاح دے ارادے نال کسی نو دسنا، پھر گھر گھر جا کے نہیں ڈورا پٹیا، پھر کسی خاص بندے نو دسیا جاتا ہے جو اصلاح کر سکتا ہے۔ وذالک جزاء الظالمین، ظالموں کا یہی بدلہ۔ فطوعت لہ نفسہ، اس دے نفس نے اس اباریا، ساڈا دل بھی ابارتا، جو مرضی سانو ایک دوسرے کو سلائیے پھر بھی چگلی تے اباردا سی، تو اس دے نفس نے اس اباریا قتل اخیہ، اس دے بھائی دے قتل تے اس دے نفس نے اباریا، فقتلہ، تو اس نے قتل کر دیتا، فاصبح من الخاسرین، اور وہ گھاٹا پانے والے ہیں جو ہو گیا۔ فبعث اللہ غرابا، تو اللہ تعالیٰ نے ایک کوے نو بھیجا، غرابا ایک کوا، یبحث فی الارض، وہ زمین نو اپنی چونچ دے نال کریدتا سی، خرچدا سی، لیوریہ، تاکہ اس نے دکھائے، کیفا، کس طرح، یواری، چھپا دے، سوءۃ اخی، اپنے بھائی دی لاش میں۔ قرآن تو یہی محسوس ہو رہا ہے، ایک کوا آیا، انہیں یعنی کہ چونچ نال کھودیا، تو سکتا ہے ایک ہی آیا ہوئے، اور اس نے کھودی ہوئے تو انہوں سمجھ لگی کہ ہے، انہوں سمجھا رہا ہے، مگر تفسیرہ چ لکھا کہ 2 کوے آئے، تو وہ آپس چ لڑے، وہ دیکھ رہا سی قابیل، ایک کوا مر گیا، اس نے جو زندہ رہا انہیں چونچ نال زمین نو کھود کے، تو وہ کوے نو کھینچ کے وچ ڈال کے اوپر مٹی ڈال دی۔ تو یہ تفسیر ہے، اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں، یہ زیادہ دل نو لگتی ہے کہ شاید یہی تفسیر ہوئے۔ قال یا ویلتا، کہنے لگا قابیل، ہائے میری شامت، خرابی، بربادی، اعجزت ان اکون مثل هذا الغراب، میں اس کوے جیسا بھی نہ ہو سکیا، اس تو بھی میں عاجز آ گیا کہ کوے جیسا ہی ہو جاتا۔ فواری سوءۃ اخی، میں اپنے بھائی دی لاش نو چھپا دیندا، فاصبح من النادمین، تو ہو گیا وہ پچھتانے والا، پشیمان۔ پشیمان تو مراد ہے نہیں کہ انہیں توبہ کر لی، توبہ دا کوئی ذکر نہیں، نہ قرآن چ نہ حدیث چ، کیونکہ حدیث کے اندر ذکر ہے کہ جو بھی قتل ہوندا دنیا دے اندر، اس دا کچھ حصہ آدم علیہ السلام دے پہلے بیٹے تے ڈالیا جاتا۔ یہ قانون ہے کہ جو بندہ کوئی نیکی دا رستہ اختیار کرتا، انہوں دیکھ کے لوکی نیکی دا شروع کر دیندے نے، تو وہ سارے دے برابر انہوں بھی ثواب ملتا ہے۔ تو سانوں چاہیے ایسیاں باتاں
یعنی کہ ہے نہیں کہ دین دے اندر اضافہ، یعنی دین دیا باتیں جو متروک ہو چکی ہیں، مثلا پودے لگانا، سانو دیکھ کے دوسرے لوگ بھی پودے لگا لینا، مثلا نلکا کتے لگا دینا، سانو دیکھ کے دوسرے بھی شوق کرن، اس طرح بے شمار چیزاں، مدرسہ بنا دینا، ہسپتال بنا دینا، رستہ خراب ہے کئی پھڑ کے بندہ آپ ہی انہوں سیدھا پدرا کرنا شروع کر دے، لوگ بھی کہیں گے یار چلو ٹھیک ہے نال لگنا چاہیے، کتے پانی کھڑا ہے اتنی کھڑا رہتا ہفتہ دو ہفتے، اگر کوئی دو بھائی بالٹیاں لے کے انہوں 1 گھنٹہ لگے، آدھا گھنٹہ لگے گا، قریب کوئی نالی وغیرہ ہے نا وہ ڈال دیں تو صاف ہو جائے گی جگہ، تو دوسرے لوگ دیکھ کے بھی کریں گے تو سب دا جو عمل کرے گا وہ برابر انہوں ثواب ملے گا۔ تو اس طرح آدم علیہ السلام دے پہلے بیٹے تے جو بھی قتل ہوندا وہ دا حصہ ڈالیا جائے۔ من اجل ذالک، اس وجہ تو کتبنا علی بنی اسرائیل، اسی بنی اسرائیل دے اوتے بات لکھ دیتی انہو من قتل نفسا بغیر نفس، جو کسی نو بغیر جان دے قتل کرے گا، او فساد فی الارض، یا زمین دے اندر فساد برپا کرے گا، فکانما قتل الناس جميعا، اس نے اتنا بڑا جرم کیتا گویا کہ سب لوگوں نے قتل کر دیتا، ومن احیاہا، اور جس نے اس نو نفس نو یعنی احیا بچایا، زندہ کیتا دا مطلب بچایا، قتل ہونے تو بچایا، فکانما احیا الناس جميعا، تو اس نے اتنی بڑی نیکی کی تھی گویا کہ سب لوگوں نے اس نے قتل ہونے تو بچا لیا۔ اے انہاں بنی اسرائیل دے اوپر لکھیا سی، ہن بھی یہی قانون ہے، وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ، اور یقیناً انہاں دے پاس ساڈے پیغمبر روشن دلائل لے کے آئے مگر انہاں نو کوئی اثر نہ ہویا، ثم ان کثیرا منہم بعد ذالک فی الارض لمسرفون، تو پھر بھی بے شک اس کے بعد انہاں دے وچوں اکثر لوگ، زیادہ لوگ زمین دے اندر فساد کرنے والے، حد تو آگے بڑھنے والے۔ انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ، پکی بات ہے کہ بدلہ انہاں لوگاں دا جو اللہ اس کے رسول دے نال جنگ کر دیں، وَيَسْعُونَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا، یا زمین دے اندر فساد برپا کر دینے، اَن يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا، انہاں دی سزا کیا ہے کہ انہوں نے قتل کر دیتا جائے یا انہوں نے سولی تے لٹکا دیتا جائے، او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف، یا انہاں دے ہاتھ پیر مخالف سمتوں کاٹ دیتے جانے، دایاں ہاتھ بایاں پاؤں، او ینفوا فی الارض، یا زمین تو انہوں نے اچک لیا جائے، علاقہ بدر کر دیتا جائے یا قید کر لیا جائے، ذالک لہم خزی فی الدنیا ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم، اے تو دنیا دی زندگی دی رسوائی ہے اور آخرت دے اندر انہاں واسطے بہت بڑا عذاب ہے۔ الذین تابوا الا الذین تابوا من قبل، الا الذین تابوا من قبل ان تقدروا علیہم، مگر وہ لوگ جو تواڈے قابو پان تو پہلے توبہ کر لین، قابو پانے دے بعد اگر کہن نہیں جی اسی توبہ کرنے پھر نہیں، قابو پانے تو پہلے توبہ کر، فَاعْلَمُوا، تو یقین کر لو، ان اللہ غفور رحیم، بے شک اللہ تعالی بہت زیادہ بخشنے والے، بہت زیادہ رحم کرنے والے۔ نبی علیہ السلام دے وقت ایک واقعہ پیش آیا، کتنا ٹائم رہندا اذان اچھا، کچھ لوگ مدینے دے اندر آئے، بخاری شریف دے اندر انہوں نے مدینے دی آب و ہوا راسنائی، نبی علیہ السلام نے انہوں نے باہر جو چراگاہ سی اونٹ وغیرہ اتنے سن اتنے بیچ دیتا، تو انہوں نے جدوں تندرست ہو گئے انہوں نے چراہے نو قتل کیتا اور وہ اکھاں سلائیاں پھیریاں اندھا کر دیتا اور اونٹ لے کے سارا مال لے کے چلے گئے۔ نبی علیہ السلام نے پتہ چلیا، انہوں دا پیچھا کیتا، تو لمبا واقعہ، بہت لمبا واقعہ، بڑا دلچسپ ہے، کدی انشاءاللہ اللہ نے توفیق دی تو سارا بیان کریں گے یا اپنے منیر بھائی تو انشاءاللہ سنا دیں گے۔ تو انہوں نے پکڑ کے لیاندا، نبی علیہ السلام بھی بنفس سے نفیس اس لشکر دے اندر سن، تو پھر لیا کے انہوں نے ہاتھ پیر انہوں نے کٹ دیتے، انہوں نے اکھاں سلائیاں پھیر دیتی، اللہ 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 اللہ، اور رؤوف الرحیم نبی، سبحان اللہ، اتنی محبت کرنے والے مگر اللہ دے قانون تے عمل کر رہے ہیں، ہاتھ پیر کٹ دیتے، سلائیاں اکھاں پھیر دیتیاں، اندھے ہو گئے اور دھوپ چ انہوں نے پھینک دیتا، پانی مانگتے سن پانی بھی نہیں دیتا۔
کیوں ایسا کیتا کہ انہوں نے بھی چرواہیاں نال یہی سلوک کیتا سی۔ تو اللہ تعالیٰ دا قانون اٹل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا اللہ دے قانون دے اندر تو نرمی پیش نہ آئے، نرمی نہ پکڑے، اگر تسی سزا دیندے ہو تو پھر نرمی نہیں کرنی۔ اللہ دی جو حد ہے، قانون ہے، اس نو پوری طرح نافذ کرنا ہے۔ تو نبی علیہ السلام دے بہت سارے واقعات نے سزاواں دین دے نبی علیہ السلام نے انہوں نے عمل کیتا۔ ایک چھوٹا جا واقعہ ہے، یہودی ایک نے ایک عورت نو، لڑکی نو جو ہے وہ سر پتھراں چ کچل دیتا، تو بول نہیں سی سکتی، اتنی نزاع دی حالت سی۔ نبی علیہ السلام دے پاس لے آندا گیا۔ نبی علیہ السلام نے اپنے علاقے دے جو ایسے لوگ سن انہوں دے نام لائے، فلاں نے تینوں قتل کیتا، کوئی جنبش نہیں ہوئی، فلاں نے قتل کیتا، کوئی جنبش نہیں ہوئی۔ پھر نبی علیہ السلام نے ایک یہودی دا نام لیا، تینوں فلاں نے قتل کیتا، تو اس نے اشارہ کیتا جتنی وہ ہمت سے، تو پتہ چل گیا فلاں یہودی نے قتل کیتا۔ انہوں پکڑ کے لے آندا گیا تو انہیں اقرار کر لیا، او دا سر بھی دو پتھراں دے اندر نبی علیہ السلام دے حکم دے نال کچل دیتا گیا۔ تو آج بھی اگر ہے ساڈے حکمران جو دعوے کرتے ہیں ریاست مدینہ دے، یا وہ کہتے ہیں اسی قرآن حدیث نافذ کریں گے، اگر وہ خود اپنی ذات تے پہلے نافذ کرن قرآن حدیث، خود مومن مسلم بن جان، پھر وہ اللہ دیاں حداں نو نافذ کرن، انہاں نو وحشیانہ سزاواں نہ سمجھن۔ کئی لوگ کہہ دیندے نے وحشیانہ سزاواں، کئی لوگ کہتے ہیں اگر ہاتھ کٹنے شروع کرتے پھر تو پوری قوم ٹونڈی ہو جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ دے نال ہے دشمنی ہے، اللہ نال بغاوت ہے۔ اللہ انہاں نو توفیق عطا فرمائے، اگر ایسا کرن اللہ دیاں حداں نو نافذ کرن تو انشاءاللہ دنیا امن و چین دا گہوارہ بن جائے گی، پھر پوری دنیا دے اوپر حکومت کرن گے۔ پھر انہاں نو جا کے کشکول لے کے غیر مسلم اقوام کولوں قرضے نہیں لینے پین گے، بلکہ وہ انہاں دے دستے نگر بنیں گے، وہ انہاں نو جزیہ دیں گے۔ انشاءاللہ وہ وقت آئے گا اللہ دے بندے پھر اللہ دی زمین دے اوپر اللہ دی توحید نو، اللہ تعالیٰ دے دین نو غالب کرن گے، نافذ کرن گے، اور اللہ تعالیٰ دیاں برکات نو دیکھن گے۔ اگر اسی ایسے موقع تے زندہ موجود ہوئیے، اللہ تعالیٰ سنو ایسے پکے سچے موحدین مصلحین مجاہدین دا پکا سچا خادم بننے دی توفیق عطا فرما دیں، آمین۔ جو کچھ پڑھیا سنیا وہ دے اندر جو کچھ درست بیان ہو گیا اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرما لیں، اپنی شان دے مطابق سننے والے نو بھی اور سنانے والے نو بھی ثواب عطا کر دیں۔ جو کمی کوتاہی غلطی ہو گئی اللہ تعالیٰ اپنی رحمت دے نال معاف کر دیں، توبہ دی اور رجوع کرنے دی توفیق عطا فرما دیں، آمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع